کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے اور ایسا ہوگا آپ کی زندگی میں، کیونکہ ساری خواہشات تو نہیں پوری ہو سکتی، کہ کبھی کبھار آپ کی جو خواہش ہوگی اس کے آگے جو اللہ کا فیصلہ ہوگا، اکثر آپ کی خواہش اور اللہ کا جو فیصلہ ہوتا ہے نا، اس میں ٹکراؤ ہوتا ہے۔ اب وہ ٹکراؤ کی صورت میں پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے وہ جیت جاتا ہے، اور آپ کی جو خواہش ہے وہ ہار جاتی ہے، یعنی آپ کی خواہش پوری نہیں ہوئی اور اللہ کا فیصلہ تھا، اللہ کو کچھ اور منظور تھا اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ ہم سب کی زندگی میں بہت ساری خواہشات ہوتی ہیں، اور ہم ان خواہشات کو لے کے بڑے ریلکٹنٹ بھی ہوتے ہیں، اور ہمیں وہ پوری بھی کرنی ہوتی ہیں، اور اگر ہم اپنی خواہشات کی لسٹ دیکھیں تو وہ لسٹ جو ہے وہ بھی خاصی لمبی ہوتی ہے، اور ہم چاہتے بھی یہ ہیں کہ وہ ہماری ساری کی ساری خواہشات پوری ہوں، جو کہ ممکن نہیں ہوتا۔ اور بعض اوقات ہماری زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ ہماری خواہشات کے سامنے اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، جو ہم اکثر اگنور کرتے ہیں اور جس پہ ہم لوگ فوکس نہیں کر رہے ہوتے، اسی لیے ہم لوگ مایوس ہوتے ہیں۔ اب پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب کبھی ہماری کوئی خواہش سامنے ہوتی ہے اور دوسری طرف اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، تو کئی دفعہ ہماری جب خواہش پوری ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ کا بھی وہی فیصلہ تھا تو اسی لیے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ خواہش کا پورا ہونا یہی ہوتا ہے نا، کہ آپ نے ایک چیز کو چاہا، آپ نے کوئی چیز مانگی اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ نے اس کے اوپر کن کہہ دیا اور وہ خواہش آپ کی پوری ہو گئی، کیونکہ اللہ کا فیصلہ بھی یہی تھا کہ چلو ٹھیک ہے، اگر یہ تمہاری خواہش ہے اور وہ تمہارے حق میں بھی بہتر ہے تو کیوں نہیں یہ خواہش تمہاری پوری ہونی چاہیے، اور وہ ہو جاتی ہے۔ تب تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، اور ہمیں اللہ بڑا پیارا بھی لگ رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر ہمیں بڑا یقین بھی ہوتا ہے، اور ہمارا توکل بڑھ جاتا ہے، اور ہم بڑے اچھے سے زندگی بھی گزارنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس جو خواہش پوری ہونے کے اثرات ہوتے ہیں نا ہماری زندگی میں، وہ بھی نظر آنے لگ جاتے ہیں، اور وہ اس صورت میں نظر آتے ہیں کہ ہمارا جو ایک بیہیویئر ہے، ہمارا جو ایک ایٹیٹیوڈ ہے ٹورڈز لائف، ٹورڈز لیونگ، وہ بڑا بہتر ہو جاتا ہے، اور ہم لوگ بڑے اچھے طریقے سے زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب یہاں تک تو بات ٹھیک ہے۔ اب پرابلم یہ آتا ہے، جو اکثر میں لوگوں سے سوال بھی کرتا ہوں اور مجھے تھوڑا سا گلہ بھی ہوتا ہے، اور شاید یہ انسان سمجھ نہیں پایا یہ چیز، کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے اور ایسا ہوگا آپ کی زندگی میں، کیونکہ ساری خواہشات تو نہیں پوری ہو سکتی، کہ کبھی کبھار آپ کی جو خواہش ہوگی اس کے آگے جو اللہ کا فیصلہ ہوگا، اکثر آپ کی خواہش اور اللہ کا جو فیصلہ ہوتا ہے نا، اس میں ٹکراؤ ہوتا ہے۔ اب وہ ٹکراؤ کی صورت میں پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے وہ جیت جاتا ہے، اور آپ کی جو خواہش ہے وہ ہار جاتی ہے، یعنی آپ کی خواہش پوری نہیں ہوئی اور اللہ کا فیصلہ تھا، اللہ کو کچھ اور منظور تھا اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ لیکن جب یہ ہوتا ہے نا ہمارے ساتھ، تو ہم پھر خدا سے گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں، اور ہم رونا دھونا مچانا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے بھی اثرات ہماری زندگی میں آتے ہیں، اور وہ اس صورت میں ہوتے ہیں کہ ہم لوگ زندگی جینا چھوڑ دیتے ہیں، اور ہم لوگ غمگین ہو جاتے ہیں، دکھ تکلیف کا سما ہمارے اوپر جو ہے وہ آ جاتا ہے، ہم لوگ شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں، مایوسی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہی اللہ پہ جو ہمارا بڑا توکل تھا، وہ توکل جو ہے وہ زیادہ ہونے کی بجائے کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ہم لوگ نہ وہ ایفرٹس ڈالتے ہیں پھر زندگی میں، ہمارے بیہیویئرس میں، ہماری لیونگ میں، ہمارے ایٹیٹیوڈ کے اندر جو ہے نا وہ ایک ڈس اپوائنٹمنٹ سی آ جاتی ہے، بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ جبکہ ہمیں اس صورت میں اس پہ زیادہ توکل کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی جو رضا ہوتی ہے نا، وہ ہماری خواہشات سے بہت بڑی ہوتی ہے، اور اللہ کے جو فیصلے ہوتے ہیں نا، اس سے آپ کی خواہش کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، اور اس کے فیصلوں میں حکمت ہوتی ہے، یہ بھی بات ہم جانتے ہیں۔ لیکن پھر ایسا کیوں ہے کہ ہم لوگ جب، کیونکہ ہماری خواہش فلفل نہیں ہوئی، ہماری جو ایکسپیکٹیشن تھی وہ فلفل نہیں ہوئی، تو ہم نے گلہ کرنا شروع کر دیا، اور ہمیں ہوا کہ شاید یہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہوا۔ سوال یہ ہے کہ آپ اور میں کون ہوتے ہیں، آپ کی اور میری کیا اوقات ہے کہ ہم اپنے بارے میں بتا سکیں یا صحیح اسیس کر سکیں کہ میرے لیے کیا ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اور یہ تو پھر اس کا مطلب ہے ہم بھی دوگلے ہیں نا اس سے محبت میں، کہ اگر ہمارے غرض پورے ہو رہے ہیں، ہمارے مطلب کی چیز ہمیں مل رہی ہے، ہمارے مطابق فیصلے ہو رہے ہیں، ہمارے مطابق چیزیں ہو رہی ہیں، تو ہم بہت ٹھیک ہیں، ہمیں اس سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، اور وہ محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور وہ محبت نظر بھی آتی ہے، عمل میں بھی ہمارے وہ شامل ہوتی ہے۔ لیکن جب وہ فیصلہ ہمارے خلاف آتا ہے، بیسکلی خلاف تو نہیں ہوتا، لیکن کیونکہ خواہش ہماری پوری نہیں ہوئی، ہمیں لگتا ہے کہ یہ شاید ہمارے لیے بہتر نہیں ہوا، تو پھر ہم اس سے کیوں مایوس ہو جاتے ہیں، اس ذات سے۔ لیکن آپ اس ذات کا بڑاپن دیکھیں کہ وہ اگر ہمیں ہماری طرح جج کرنا شروع کر دے، اور ہماری طرح ہمیں وہ صلے دینا شروع کر دے جیسے ہم اس کو صلہ دیتے ہیں،
تو آپ کو لگتا ہے کہ ہم لوگ دوسری سانس لینے کے بھی حقدار ہوں گے؟ کیا ہم ڈیزرو کرتے ہیں اس کی محبت؟ ہم جیسے اس کے ساتھ رویہ، ہم تو جیسے بندوں سے محبت کرتے ہیں نا، کہ جب چاہا ان کے ساتھ ہم لوگوں کے ساتھ جڑتے ہیں، ان کو اپنی عادتیں ڈالتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، دعوے کرتے ہیں، شروع میں سب اچھا چلتا ہے، جب تک وہ ہمارے مطلب ہماری غرض پوری کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ بہت اچھے ہیں۔ لیکن جیسے ہی ان کا ہمارے ساتھ رویہ بدلتا ہے یا ہمارے مطابق چیزیں نہیں ہوتی تو ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں لوگوں کو۔ تو ہم خدا سے بھی شاید اسی طرح کی محبتیں کرتے ہیں جیسے ہم اس کے بندوں سے کرتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی ہم سے کتنی محبت کرتا ہے کہ وہ ہماری محبت کا جو جواب ہے وہ اس کے اوپر وہ ججمنٹل ہو کے نہیں دیتا، کیونکہ شاید اس کو پتہ ہے کہ میرا بندہ نا شکرا ہے، اس کو عقل سمجھ نہیں ہے، یہ میری محبت کو، اس کو آخر میں جا کے ہمیشہ پتہ چلا ہے کہ اصل میں محبت کا حقدار کون تھا اور اصل میں اس کو کون چاہتا تھا۔ اور میں اکثر ایک اور بات بھی کرتا ہوں کہ بعض اوقات ہماری زندگیوں میں ایسے ہوتا ہے نا، آپ نے بھی ایکسپیرینس کیا ہوگا، آئی ہیو ایکسپیرینسڈ اٹ سو مینی ٹائمس، اور اس کے بعد سے میں نے آئی اسٹارٹیڈ پیئنگ اٹینشن کہ یہ معاملات ہوتے کیا ہیں اور یہ کس کی طرف سے ہو رہے ہوتے ہیں۔ کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا نقصان ہو رہا ہوتا ہے اور ہمیں وہ لگ بھی رہا ہوتا ہے ہمارا نقصان ہے، لیکن کچھ عرصے بعد ہمیں جا کے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو یار فائدہ ہوا تھا ہمارا، اس میں تو بڑی حکمت تھی اللہ تعالیٰ کی، شاید یہ ہمارا کام جو ہے وہ سیدھا ہونا تھا، اس کی وجہ سے ہمارا وہ والا کام بگڑا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آگے جا کے ہمارے باقی سارے معاملات بہتر کرنے تھے۔ اس میں ہمارا بڑا یقین ہوتا ہے، غیبی مدد جو اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے، اور ہم مانگ بھی رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہماری کوئی غیبی مدد کر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہوتی ہے۔ لیکن جو پریشانیاں ہوتی ہیں جب ہمارے اوپر آتی ہیں، جن میں ہمارا کوئی رول نہیں ہوتا، ہمارے پہ ایسے کوئی نیچرل ڈیزاسٹر یا آفت آ گئی جس میں آپ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، تو وہ بھی تو تکلیفیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتی ہیں، تو اس کے اوپر ہمارا یقین کیوں نہیں ہوتا؟ آسانیاں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اس پہ ہمارا یقین ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی پریشانی، کوئی دکھ تکلیف آتا ہے اور وہ بے وجہ تو نہیں ہو سکتا، اس میں حکمت ہی ہے نا کوئی، اس نے آپ کو مضبوط کرنا ہو، شاید اس نے اگلے قدم پہ آپ کے بڑا نقصان ہے آپ کا، شاید آپ اس کو جھیل پائیں یا نہ جھیل پائیں، شاید آپ اس کا مقابلہ کر پائیں یا نہ کر پائیں، تو اس کو تو ہم لوگ اس کو نہیں مانتے۔ تو یہ آئی تھنک مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو لے کے بھی نا ہمیں محبتیں تھوڑی بدلنے کی ضرورت ہے، اس سے محبت کرنے کا جو طریقہ کار ہے نا، اور اس سے محبت کرتے ہوئے ہمارا جو رویہ ہوتا ہے ہمیں وہ بدلنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے لوگوں جیسی محبتیں نہ کیا کریں اس ذات سے، بلکہ اس ذات سے ویسی محبت کرنے کی کوشش کریں جیسی وہ ہم سے کرتا ہے۔ ہم اس کے پاس تو نہیں جا سکتے، اس کے جیسی محبت ہم اس کو کر بھی نہیں سکتے، لیکن ہم کوشش تو کر سکتے ہیں نا کہ بنا کسی غرض کے، بنا کسی مطلب کے ہم اس کے پاس جائیں، اور اب پھر دیکھیں آپ کی زندگی میں کیا کیا بدلاؤ آتا ہے، آپ محسوس کرنا شروع کر دیں گے۔ یہ جو لوگ آپ کو مطمئن نظر آتے ہیں نا اپنی زندگیوں میں، حالانکہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن ان کو دیکھ کے ہمیں سکون مل رہا ہوتا ہے، یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کر گئے ہیں اور ان کو پتہ چل گیا ہے کہ اصل میں ہمیں خوشی دینے والا، سکون دینے والا اور ہمیں نقصان سے بچانے والا، ہماری زندگی میں آسانی پیدا کرنے والا کون ہے؟ یہ لوگ نہیں ہیں، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کو سکون صرف اللہ کی ذات دے سکتی ہے، اللہ کا بندہ کبھی آپ کو سکون نہیں دے سکتا، وہ تو خود اس کا محتاج ہے جس سے آپ مانگ رہے ہیں۔ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، رب آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔